زندگی میں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ سب ہم سوچتے ہیں ہر چھوٹے بڑے معاملے میں۔ مثلا ایک چھوٹا سا پین بھی اگر خریدنا ہو تو ہم اس کو لکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ لکھتا ہے یا نہیں لکھتا ہے، یا اچھا ہے یا خراب ہے، تب ہم جا کر اس کو خریدتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی زندگی کے معاملے میں بہت بڑی سچائی سے ہم دور ہیں۔ ہمارا اپنا عقیدہ، کیا ہم جس بھگوان کو بھگوان مانتے ہیں کیا وہ اصل بھگوان ہے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ چھوٹی سی چیز کے لیے ہم بہت سارا دماغ استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فائدے نقصان کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جس کو بھگوان مانتے ہیں کیا اصل میں وہ بھگوان ہے کہ نہیں، یہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ کیا یہ غلط بات نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل بھگوان، اصل خدا کون ہے؟ اصل خدا وہ ہوگا جس کو نہ کسی کھانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کھانا وہ ہماری ضرورت ہے، ہم انسانوں کی، جانوروں کی ضرورت ہے۔ خدا کو کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی چیز کی اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پانی کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، بیوی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، یہ خدا کی صفت نہیں ہو سکتی۔ خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے، بھگوان ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اگر کسی بھگوان کو کوئی بیوی ہے تو وہ بھگوان نہیں ہو سکتا، اس کو بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی بھگوان کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ہماری طرح بھوک لگتی ہے، تو وہ بھگوان نہیں ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل بھگوان ہے کون؟ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قصے کہانیوں میں جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کو بھگوان مان لیتے ہیں۔ ان سب ضرورتوں سے اونچا ہے، ساری ضرورتوں سے پاک ہے، وہی اصل خدا ہو سکتا ہے۔ آپ کرسچینٹی کو لے لو، جیسس کرائسٹ کو وہ بھگوان مانتے ہیں۔ کیا جیسس کرائسٹ نے رویا نہیں تھا؟ کیا اس نے بھی اپنے بنانے والے خدا سے دعا نہیں؟ وہ خدا کے ایک پیغمبر تھے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے تھے۔ وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے ایک پیغمبر ہیں۔ وہ ان کو بھی بھوک لگی تھی، ان کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی۔ یہ سب چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پتھر، مورتیاں، کراس، یہ چاند، کبھی اس کو بھگوان کہتے ہیں، کبھی سورج کو بھگوان کہتے ہیں، کبھی سانپ کو بھگوان کہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بنانے والا اصل بھگوان ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب بنائی گئی چیزیں ہیں۔ ان سب کو جو بنانے والا ہوگا وہی اصل بھگوان ہو سکتا ہے، اسی کی شکتی ہوگی، اسی نے ہم کو بنایا ہے، اسی نے اتنی بڑی دھرتی بنائی، اتنے بڑے 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 پلانٹس بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، گیلیکسیز بنائے، اور ایک بہترین نظام چل رہا ہے۔ یہ اصل بھگوان کون ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ہماری اپنی زندگی کو خود ہم سوچیں تو ہم اصل بھگوان کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم تھے کہاں؟ ہم دنیا میں تھے ہی نہیں، اور اسی کے بعد ہمارے اپنے مر جانے کے بعد ہمارا وجود نہیں رہے گا، ہم نہیں رہیں گے۔ تو ایک دور ہے جو دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اور نہیں تھا، اس کے بعد بھی ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری زندگی کس نے بخشی ہے؟
یہ ہماری آتما کس نے دی ہے؟ جہاں ہم دوسرے بھگوانوں کو دیکھتے ہیں، رام، کرشنا، برہما، وشنو، شیوا، جیسس، بدھا، ان سب چیزوں کو، ان سبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کا بھی اپنا جسم تھا، ان کو بھی بھوک لگی تھی، ان کو بھی پیاس لگی تھی، ان کو بھی رونا آیا تھا، ان کو بھی خوشیاں تھیں، ان کو بھی دکھ تھا، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی بچے تھے، ان کو بھی لوگوں نے مارا تھا، ان کو بھی پکڑا تھا، وہ بھی بھاگے تھے، وہ بھی دعا کیے تھے، وہ بھی کسی دوسرے بھگوان کی مدد چاہتے تھے، وہ بھی کسی دوسرے کی مدد کی، ان کو بھی طلب تھی۔ یہ سب کیسے بھگوان ہو سکتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان سب سے اٹھ کر ان ساری دھرتی، کائنات، سورج، چاند، انسان، جانور، پرندے، پیڑ پودے، سب کو بنانے والا، یہ سارا نظام چلانے والا کوئی ہوگا، کوئی شکتی ہے جو اس دھرتی کو تھامے ہوئے ہے، ان سب چیزوں کا ایک سسٹم بنایا ہے، زندگی اور موت ہے۔ یہ اصل میں زندگی اور موت دینے والا ہماری اپنی، یہ اصل بھگوان ہو سکتا ہے۔ انسان بھگوان نہیں ہو سکتے، جانور بھگوان نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں بھگوان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام تمہیں سچے بھگوان، سچے خدا کی طرف بلاتا ہے۔ سوچیں، ایک بار قرآن دل لگا کر اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا حقیقت کیا ہے۔ تھینک یو۔